بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ہر قسم کی تعریف، تمام قسم کی توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، گائیڈ لائن کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اس دنیا میں قائم کیا. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام، رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پچھلے کلاس میں ہم لوگ اسلام کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزیں پڑھے تھے، اور میرے خیال سے بہت زیادہ ہو گیا تھا، کلاس بھی زیادہ ہو گیا تھا، طویل ہو گیا تھا، لمبا ہو گیا تھا، اور نوٹس وغیرہ بھی کچھ زیادہ لکھا دیا گیا تھا. تو اصل مقصد لکھا دینا وہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آدمی تھوڑا ہی لکھے، تھوڑا ہی پڑھے، لیکن اس کو یاد رکھے، اس کو سمجھے واقعی. یہ چیز اصل ہے. تو لاسٹ ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے؟ ایمان کے 6 ارکان اور اسلام کی 5 بنیادیں. 5 بنیاد کون بتائے گا؟ اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان. جس کو آتا ہو ہاتھ اٹھائے، جس کو یاد ہے. مشاہرہ نہیں ہے تو ہاتھ اٹھاتی ہے، بتا دیتی ہے. آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں. ہاں بولیے، شارق تابش کے بھائی. چیٹنگ نہیں، دیکھ کے ہی بولنا ہے. اسی طرح اللہ پر، ہاں اینجلس، فرشتے. قدر مطلب ہاں اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا. اسلام کے 5 ارکان آپ بولیے بھائی. گواہی شہادتین، سب سے پہلے گواہی ہے، اس کے بعد نماز ہے. تم نمبر کے ساتھ سیریل نمبر کے ساتھ یاد رکھیے گا تو بہتر ہوگا. تو اسلام میں جو 5 ارکان ہیں، اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ شہادتین. شہادتین کی گواہی دینا. اس کو ایک جملے میں بتائے تھے، ایک جملہ میں کیا کہیں گے؟ ہاں، شہادتین کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود حقیقی کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ معبود حقیقی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آج ہم لوگ اسی پہ فوکس کریں گے، اسی پہ ہم لوگ آج اس کی تفصیل دیکھیں گے، اس کی ڈیٹیل تھوڑا دیکھیں گے. کلمے کی شروعات میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کا 2 حصہ ہے، 2 جز ہے. پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے، اس کو بھی ہم ایک طرف رکھتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں اگر 2 حصہ کریں، لا الہ الا اللہ کے 2 پارٹ ہوں گے. پہلا ہوگا لا الہ، دوسرا ہوگا الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں 2 پارٹ بناتے ہیں ہم لوگ. پہلا لا الہ، دوسرا الا اللہ. لا الہ کا کیا مطلب؟ لا الہ کا بس صرف لا الہ. ہاں
بھائی صحیح بولے. کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود مینس فار ایگزامپل دیجیے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ معبود. صحیح. یعنی جس کی عبادت کی جائے, آبجیکٹ اگر فارم میں اگر آپ دیکھیں, جس کی عبادت کی جاتی ہے, عبادت کرنے والا سبجیکٹ ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ معبود ہے. تو لا الہ بول کر کے شروع میں کیا بتایا گیا کہ کوئی معبود نہیں. لا الہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا مطلب نہیں, الہ مطلب معبود. کوئی معبود, لکھ لیجئے اس کو, لا الہ, کوئی معبود نہیں. پہلا جز یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی معبود نہیں, یعنی آدمی کو سب سے پہلے جو چیز سکھایا جائے, بتایا جائے کہ دنیا میں آدمی دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ الگ الگ دھرم کے, الگ الگ ذات کے, الگ الگ برادری کے لوگ اپنا کوئی معبود رکھے ہیں, اپنے کسی ایسے کی عبادت کرتے ہیں جس کو الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے. بھگوان ہے, فلاں فلاں. کوئی اگر کرسچینٹی میں ہے, کرسچن ہے, تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھتا ہے, ان کی عبادت کرتا ہے, یا کوئی ان کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. یعنی بہت ایسی چیز جس کی لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں, جس کی بات کو مانتے ہیں, جس کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں. بہت سے دھرم میں کیا ہے کہ ہر کچھ معبود ہے, سب کچھ معبود ہے. ماں باپ بھی بھگوان ہے, ان کے ماں باپ کو بھی سجدہ کہتے ہیں لوگ, ماں باپ کی عبادت ہو. ٹھیک ہے. تو الگ الگ طرح سے الگ الگ دھرم کے لوگ الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا شروعات میں ہی, سب سے پہلے تم یہ مانو کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. عزت رسپیکٹ سب کی ہے, والدین کی عزت کریں گے, بات سنیں گے, کہاں مانیں گے, لیکن ایک عبادت کے ایک الگ مفہوم ہے, ایک الگ چیز ہے. تو کہا گیا کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ. پہلے سب کا انکار کر دو, کسی کو کچھ مت مانو. اب پھر اس کے بعد کہا گیا ماننا ہے تو صرف ایک, اور اس ماننے کے علاوہ, اللہ کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. الا اللہ, سب کا انکار کرو, اب پھر تم مانو الا اللہ, سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے. کیونکہ اگر کسی کو ہم دعوت دیں گے, کسی کو سمجھائیں گے, تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات کرتا رہا ہوگا پہلے سے, تو پہلے اس کے ذہن کو صاف کر دیں گے ہر طرح سے. بابو دیکھو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بھائی دیکھیے کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے الا اللہ, سوائے اللہ, صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی. الا اللہ کا مطلب لکھ لیجیے, سوائے اللہ کے. تو لا الہ الا اللہ جب بولتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, حقیقی معبود, سچا معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب کیا معبودان باطلہ ہے, جھوٹے خدا ہے جس کو لوگ بنائے ہوئے ہیں. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ سے کیا معنی سمجھ میں آیا, کیا چیزیں بات ذہن میں آتی ہے؟ وہ تو ہے جو ترجمہ ہے, یہ میننگ ہے. اور اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے, ڈیفائن کیجیے اچھے سے. تو اس کی بات کرنا چاہیے تو کوئی پوچھے گا, سوال کرے گا, عبادت مطلب کیا, عبادت مطلب کیا بتایا گیا تھا پچھلے درس میں. صحیح, ہر وہ کام جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اور اس کام کو کرنے سے کیا ہے, ثواب ملتا ہے. تو عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, یعنی اللہ رب العالمین جو بات کہتے ہیں اس بات کو ہم مانیں گے. اللہ نے کہا کہ میری ہی عبادت کرو, میرے علاوہ کسی اور کے سامنے, میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ.
میری پرستش کرو، میرے علاوہ کسی بھی دیوی دیوتا فرشتہ جن جو بھی ہے سپر پاور جو بھی سب کو چھوڑ دو، کسی کی بات نہیں کی جائے. اب غور کیجئے دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے، کتنے انبیاء کرام آئے؟ کم و بیش 1,26,000. ان کا مشن کیا تھا؟ ٹارگٹ کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ اللہ کی طرف بلائیں بس. کیا ہوا اللہ کی طرف آؤ، ہم تم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ایگزیکٹ پہلے یہ کام کیے، بعد میں اللہ کی طرف. پہلے کیا ہے؟ یہی کلمہ کوئی دھیان رکھیے سامنے، لا الہ الا اللہ. یہ فارمولا ہے، ایک اصول ہے، اسی کے بیس پہ کام ہوا سماج میں. جتنے انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام دنیا میں آنے کے بعد یہ نہیں بولے آؤ ہم تم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ کی طرف تو بلا رہے ہیں، وہ بلائیں گے، لیکن اللہ کی طرف بلانے سے پہلے ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں، ان کے گھر میں جو بت تھا، اپنے طور سے وہ جس کی عبادت کرتے تھے، اس کو پہلے منع کیے، وہاں روکے ٹوکے اور سمجھایا کہ یاد رکھو کہ کوئی معبود نہیں ہے جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو. اس کو منع کیا گیا، پہلے روکا گیا کہ کوئی بات نہیں، سب کو چھوڑو. اب سوال کیا وہ لوگ تو کیا کریں ہم؟ ہر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو ہمارا معبود کون ہوگا؟ ایک سوال پیدا ہوا. تب انبیاء کرام جواب دیے ان کو چھوڑو، اب تم کو جو جس کی عبادت کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب. تو پہلا کام انبیاء کرام کیا کیے؟ ڈائریکٹ نہیں بولے کیا وہ اللہ کی طرف، پہلے دماغ میں، ذہن میں اور گھروں میں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی تھی اس کی طرف اشارہ کیے، اس کو اس سے روکے، اس سے منع کیے. اب وہ جواب دیے اب کیا کریں ہم ان کو چھوڑے؟ تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. دلیل کیا ہے؟ دلیل لکھیے، سورہ نحل 14 پارہ کی ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36، آیت نمبر 33 ہے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 ہے. اس میں اسی بات کا ذکر ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت مطلب ہر زمانے میں، ہر گروہ میں، ہر سوسائٹی میں جتنے بھی دنیا میں لوگ تھے، کلچر والے، تہذیب والے، ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک رسول کو بھیجا. کیوں بھیجا رسول کو؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. دو کام، ایک کام نہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، دو کام. ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے طاغوت کی، کیا کرو؟ اس کو چھوڑ دو، بچو. واجتنب مطلب ہوتا ہے بچنا، اس سے دور رہنا. تو اسی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی طرف آؤ، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کو چھوڑو. اسی دو جملے کو ملا کر کے ایک جملہ بنایا گیا، لا الہ الا اللہ. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی طرف آؤ، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت کو چھوڑ دو، طاغوت سے بچو. یعنی لا الہ الا اللہ، سب کو چھوڑو، الا اللہ، سوائے اللہ کو، سوائے اللہ کے. طاغوت کے مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو آیا ہے نا طاغوت، اس آیت کی سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں طاغوت کا ورڈ آیا ہے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت. اس کا اردو لکھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز کی آدمی عبادت کرے، کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کو کیا کہیں گے؟ اس چیز کو کہا جاتا ہے طاغوت. اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت. یہ چیز یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ایک اور چیز اس میں کہ لا الہ الا اللہ پہ اتنا فوکس کیوں کیا گیا؟ جتنے بھی امت میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجے، رسول کو بھیجے، سب کو یہی بات بولے. سماج میں، معاشرے میں جائیے اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیجیے، کس بات کا؟ لا الہ الا اللہ.
اس لیے ہر امت کے لوگ جو نبی کو مانتے تھے سب کا کلمہ ہی تھا لا الہ الا اللہ. پھر آگے چینج ہوتا تھا، محمد ہے تو رسول اللہ، عیسیٰ ہے تو کلیمت اللہ یا روح اللہ، موسیٰ ہے تو کلیمت اللہ، اس طرح سے کلیم اللہ. ٹھیک ہے. لکھ لیجیے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ہر امت میں جو بھی رسول آئے تو اسی بات کا حکم دیا گیا، کیوں آخر؟ جواب دیجیے. اور بھی تو سماج میں برائی تھا، زنا ہوتا تھا، سود کاروبار تھا، شراب پیا جاتا تھا، قتل غارت گری ہوتی تھی، ایک دوسرے سے عزت سے کھیلتا تھا، ایک دوسرے کو مارتا پیٹتا تھا، ظلم کرتا تھا، ڈکیتی چوری ہر کچھ تھا. لیکن جو بھی نبی آئے سب سے پہلے بولا کہ آپ اسی پہ کام کیجیے، لا الہ الا اللہ بات بولیے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تب آگے دیکھیں گے کیا ٹھیک کرنا ہے. لیکن کیوں آخر؟ کوئی جواب دیجیے، جو بھی جواب آئے. ویری گڈ، صحیح، بہت صحیح جواب، بالکل صحیح جواب. سنیں آپ لوگ، کون ریپیٹ کرے گا؟ یہ تو ہے لیکن اور سوچ سوچ بولنا ہے. سیدھے سی بات یہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ شرک. اس کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک. اور اللہ نے کیا کہا؟ شرک. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے. تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک. اور اگر شرک کسی کے پاس ہے، کوئی شرک کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، ہم لوگ آگے پڑھیں گے اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیسے کیسے ہوتی ہے. وہ سجدہ کرے عبادت ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے پکارے تو وہ شرک ہوگا کہ نہیں. ہم لوگ آگے دیکھیں گے شرک کیا ہے، وہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا. لیکن آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں توحید، تو اس میں بتانا ضروری ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرنا یہ توحید ہے. سب کو چھوڑ دینا، کسی کی بات نہ کرنا، صرف اللہ کی بات کرنا توحید ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ دے سب اور سب کی بات کرے، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیٹس کال شرک کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سوال یہی، جواب یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے اگر شرک کو نہیں روکا جائے، شرک کو نہیں روکا جائے اور دوسرے کام سے روکا جائے، مارو مت، قتل مت کرو، شراب مت پیو، یہ سب پہ کام کیا جائے، اور اتنا بڑا گناہ شرک کر رہا ہے اس پہ نہ بولا جائے، تو یہ کیا ہے؟ غلط بات. یہ صحیح بات نہیں ہے اور یہ اصول کے خلاف ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے کسی کو، ایک مشرک آدمی کو آدمی دعوت دے رہا ہے نماز کی طرف آؤ، صدقہ کی طرف آؤ، اور توحید سے روک نہیں رہا ہے، شرک سے روک نہیں رہا ہے، توحید کی طرف نہیں بلا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا دعوت سکسیسفل نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. کامیابی کے لیے چاہیے کہ پہلے شرک سے روکا جائے. اور ایک چیز یہ بھائی بتائیں کہ اگر آدمی شرک کرے گا، شرک کرتے ہوئے مر گیا، کلمہ پڑھے بغیر مر گیا، یا کلمہ پڑھا تھا اللہ کا لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی بات کرتا تھا اور وہ مر گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن ایک آدمی شرک نہیں کرتا ہے، توحید اس کے پاس ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، توحید ہونے کے بعد گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کرتا ہے، غلطیاں خامیاں کرتا ہے، تو اگر اپنی غلطی اور گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا، اللہ اس کو نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. سمجھائے بات؟ یہ جواب ہے. کس کا جواب ہے؟ یہ کس چیز کا جواب ہے؟ سوال کیا تھا؟ ہاں، ہر نبی لا الہ الا اللہ کی طرف کیوں بولا؟ اللہ نے کیوں حکم دیا ہر نبی کو کہ جاؤ پہلے لا الہ الا اللہ بولو، بعد میں پھر دوسرے گناہ کی طرف دھیان دینا، روکنا ٹوکنا؟ جواب اس کا یہ نکلا کہ شرک کرتے ہوئے اگر آدمی
مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا، اور توحید قبول کر لے، اس کے بعد اگر غلطی کوتاہی خامی ہوتی ہے تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے۔ تو یہ جواب اس کو لکھ لیا ہے، لکھ لیجیے، پھر ذہن میں رکھیے، یہ سوال پوچھا جائے گا ایگزام میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آگے چل، اب جہاں جہاں ہم بولتے ہیں نا کہ ایگزام میں دیا جائے گا تو واقعی دیا جائے گا، اس کو ٹھیک مارک کر لیجیے گا اس کو۔ توحید کے تعلق سے آئیے ہم کچھ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بول دیا لا الہ الا اللہ، ابھی محمد رسول اللہ پہ ہم نہیں آئے ہیں، لا الہ الا اللہ بول دیا، تو لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد اس کو کیا کیا ماننا پڑے گا؟ ایک آدمی لا الہ الا اللہ بول دیا، اور لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کبھی مزار پہ چلا گیا، سجدہ کر لیا، ماتھا ٹیک لیا، کبھی وہاں پر گیا بابا جی کے پاس، وہاں پر جا کر کے ان سے فریاد کر لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ ہمارا کام کروا دیجئے، ہم گنہگار ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ آدمی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بولتا ہے کہ ہم نہیں بات کر سکتے ہیں، تو آپ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیجیے۔ وہ امام صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ڈاکیا والا، پوسٹ مین، کہ ہماری بات کو وہ اللہ تک لیٹر لے کے پہنچا دیں گے۔ تو کون کون سے لا الہ پڑھنے کے بعد آدمی ہر کام کر رہا ہے، شرک والے کام، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت والی عمل کر رہا ہے، اور آدمی بولتا ہے ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو ماننا پڑے گا، کچھ چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، تب آپ کا لا الہ الا اللہ کیا ہوگا؟ ویلڈ ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ پھر انویلڈ، کوئی قابل قبول جنت میں جائے گا۔ تو اب آئیے کیا چیز جاننا چاہیے ہم لوگ کو، کیا چیز جاننا ضروری ہے، یہ چیز لکھیے۔ پہلے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید اگر بولا جائے، لا الہ الا اللہ مطلب توحید، توحید کی تین قسمیں ہیں۔ پہلے یہ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، ایک ماننا۔ عربی میں ون کو کیا بولتے ہیں؟ انگلش میں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو عربک میں ون کو کیا بولیں گے؟ ایک کو کیا بولیں گے؟ ہاں؟ واحد، واحد مطلب ایک۔ تو واحد میں واو ہا دال ہے، تو توحید میں بھی واو ہا دال ہے، تو واحد سے بنا ہے توحید۔ سمجھ آئی بات؟ بات واضح ہے؟ واحد مطلب ون، توحید مطلب ایک ماننا، ایک جاننا، واحد بنا ہے، توحید بنا ہے واحد سے، وحد یوحد توحید۔ ایک جاننا ایک ماننا مطلب، اب ہم دیکھیں گے اسلام میں، شریعت میں اگر بولا جائے ایک جاننا ایک ماننا، دنیا کے بہت ساری باتوں میں آدمی بولتا ہے ون مین آرمی، اکیلا وہی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، ہاں، اور پھر بولتا ہے کہ اس میں اس کا مثال نہیں ہے، بہت اچھا آدمی ہے، مطلب ایک نمبر، بہت ساری بات بولتا ہے۔ لیکن اگر شریعت میں، اسلام میں اور دین میں جب بات کی جائے، دینی تعلیم میں توحید کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا۔ لکھ لیجئے، توحید مطلب ہوتا ہے شریعت میں، اسلام میں، اللہ کو ایک جاننا، کہ اللہ ایک ہے۔ کیا دلیل اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ کوئی بول سکتا ہے کہ بھائی ہمارے دھرم میں تو بہت سارے بھگوان ہیں، کرشن جی ہیں، شیو جی ہیں، وشنو جی ہیں، یاس جی ہیں، رام جی ہیں، فلاں جی ہیں، فلاں جی ہیں، ہر دن ان کا الگ الگ تہوار ہوتا ہے، ہر کوئی ان کو، ہر آدمی کوئی نہ کوئی ایریا کلچر کے اعتبار سے فالو کرتا ہے، مانتا ہے۔ مسلمان نے بولے گا کہ نہیں، ایک اللہ تو نہیں ہوگا، ایک اللہ سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 10 ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو کیا آپ بولیے گا، دلیل کیا دیجیے گا کہ نہیں ہمارا اللہ ایک ہی ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ بولے کیسے تم کو پتا؟ تو کیا بولیے گا؟ یہ ہوگی آپ کا لوجیکلی جواب، لاجک کے ذریعے سے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ جواب نہیں ہوا۔
جواب یہ دیں گے کہ میرے اللہ نے خود اپنی زبان سے کہا ہے قل هو اللہ، بس ختم بات. احد کس سے بنایا؟ واحد سے. اسی احد واحد اور یہ توحید، تو سب ملتا جلتا ہے. جی تو بولے دلیل کیا ہے؟ بولیں گے قل هو اللہ احد، اللہ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں. توحید کی تین قسموں میں سے پہلی قسم، توحید کی پہلی قسم لکھیے توحید ربوبیت. یہ ورڈ یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ ٹرمنالوجی ہے، ٹرم ہے، اس کو یہ ٹرم یاد رکھیے. ربوبیت، اسپیلنگ بول دیجیے. آر یو، تو روح ہو گیا. ہاں بولیے. ہاں اسپیلنگ بول دیجیے. ہاں تو پتہ لوگ بتا دیجیے، پتہ ہے نا. ہو گیا ربوبیت. ٹھیک ہے ربوبیت دو بار با ہے. ہاں نہیں، ہاں 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 ربوبیت پہلا. دوسرا لکھ لیجیے، پھر ہم اس کے بعد ایک ایک کو بتائیں گے سمجھا کر کے. توحید ولوہیت، WULUHIYT اس طرح سے ہوگا. لکھ لیجیے نا ولوہیت. ولو ٹھیک ہے، ڈبلیو سے. کون سے کچھ لکھ لیجیے، لکھ لیے نا. بتا دیجیے عزیر اسپیلنگ. تیسرا ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات زیادہ لکھا نہیں رہے ہیں، بس سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات چیت ہو رہی ہے. جو اہم چیز ہے وہ لکھایا جا رہا ہے. توحید اسماء و صفات. ہاں. صفات ایس ایچ نہیں ہوگا، ایس آئی. صفات، شفات بولیں تو ہو جائے گا شفاعت والا. صفات سفارش وہ الگ مانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ربوبیت میں پہلی چیز جو ہے، ربوبیت کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے پہلے ہم لوگ ربوبیت کو سمجھتے، یاد رکھنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کون پڑھے گا؟ سورہ سورہ فاتحہ اس میں بتانا ہے ہم کو، توحید ربوبیت کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہوگا. یہ تینوں بتا کے ختم کر دیں گے کلاس انشاءاللہ. پڑھیے حذیفہ عزیر. حذیفہ حذیفہ پڑھے عزیر. قرأت سے اچھے سے، قرأت اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ. سنے کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاں. ربوبیت جو بنا ہے، ربوبیت اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اصل جیسے ہم نے بتایا نا، توحید کا کیا ہے؟ واحد احد، اس سے بنا توحید ہے. ربوبیت کا بھی کوئی ہے ورڈ؟ ابھی پڑھے تو ربوبیت کا کوئی روٹ ورڈ ہے؟ ابھی تو پڑھے ہیں وہ عزیر. کوئی پکڑا کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہی ہے. ہاں رب، ویری گڈ ماشاءاللہ، بارک اللہ علیک. رب الحمدللہ رب العالمین. تو رب جو آیا یہاں پر، جو ورڈ ہے رب، اس رب سے بنا ہے کیا؟ ربوبیت. لکھ لیجئے اس کو آگے آگے، مطلب بیکٹ میں دے دیجئے رب، بیکٹ میں رب دے دیجئے. رب ربوبیت یعنی رب. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنا، پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگہبانی کرنا، یہ سب معنی اس میں آ جاتا ہے ربوبیت میں. چلانا، تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا، یہ سب کچھ آ گیا کس میں؟ آپ کا رب میں آ گیا. تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفات.
ہر قسم کی تعریف جتنی بھی ہو جو ہو سکتی ہے للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، عالمین مطلب دنیا ہی نہیں، پورا یونیورس، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے، ہاں؟ کائنات، یا کہہ سکتے ہیں کائنات مطلب جتنی کائنات ہے سب، کائنات تو سب ملا کر کے جمع ہوا کائنات. اب جمع کا بھی جمع، جتنا کچھ ہے، جو کچھ آدمی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اللہ کو پتا. تو اس میں کیا ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے. اب دیکھیے، اب ایک انسان، جیسے کہ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا، اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ دنیا اللہ بنائے، آسمان زمین سورج چاند سب کچھ اللہ بنائے، اس کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور انسان پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں، جو چیز ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تب ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا. ایک جادوگر آدمی جادو بھی کر رہا ہے اور اللہ نہ چاہے تو جادو نہیں ہوگا، لیکن جادو کا اثر جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے، مشیت سے ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں اس چیز سے، غصہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آدمی کام کر رہا ہے تو کام کا جو اثر ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، اللہ کی چاہے بغیر نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی فلم دیکھنے جا رہا ہے، سنیما ہال جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، جانے کے لیے اس کو اپنے قدم کا استعمال کر رہا ہے، پیر اٹھا رہا ہے، چلے گا، چل کے جائے گا. تو جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ غلط کام ہے، گناہ کام ہے، گناہ کا کام ہے، جا رہا ہے وہ، اللہ اس کام سے ناخوش ہے. لیکن کیا وہ اپنے طاقت سے چل رہا ہے؟ اللہ طاقت دیے چلنے کو. اللہ اگر کہے کہ نہ چلے، طاقت نہیں دے، طاقت چھین لے، چل نہیں پائے گا. تو گناہ آدمی گناہ کر بھی رہا ہے تو مشیت ہوتی ہے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے چاہنے سے. اللہ تعالیٰ چھوٹ دیے ہیں، جا جو کرنا ہے کر لے، اس حساب سے آدمی کر رہا ہے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اچھا کام کرے تو اللہ رب العالمین چاہتے بھی ہیں، اللہ کی مشیت سے، حکم سے ہوتا بھی ہے، اور اللہ اس سے راضی بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. یہ ڈفرینس ہے، فرق ہے. لیکن ہر چیز کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. آدمی کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو، انسان کیا کھائے گا، کیا چیز ہضم کر سکتا ہے، اور کہاں سے وہ کما سکتا ہے، ذریعہ بتا دیے. کھیتی باڑی کرو گے، یہ کرو گے، کھانا اگے گا، کھاؤ گے، اناج اگے گا، کھاؤ گے، پیو گے، زندہ رہو گے. چوٹی کو پیدا کیا، چوٹی کا راستہ بتا دیا، تم کو کہاں کہاں سے جانا ہے، کہاں مٹھائی رکھا ہوا ہے، کہاں لائن لگا کے جانا ہے، ایک دم سے لائن کے پہلے کس طرح جانا ہے، تم کو وہاں کھانا ملے گا، رزق ملے گا، روزی ملے گا، ٹھیک اپنا برابر پہنچ جاتی ہے. سمندر کے اندر بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، کہاں ملے گا کھانا، اس کو کیسے ملے گا، اس کا رہنمائی اللہ تعالیٰ، اس کا انتظام. یعنی دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کس کو کہاں سے کون سا کھانا ملے گا، کتنا کھانا ملے گا، تو کون سا کھانا آدمی ہضم کر پائے گا، کون سا کھانا کون ہضم نہیں کر پائے گا، انسان کے لیے کیا سوٹیبل ہے اور جانوروں کے لیے کیا ہے، اس چیز کا انتظام کرنا، ذریعہ لگانا، روزی دینا، یہ سب کام کس میں آ گیا؟ رب، ربوبیت میں آ گیا. دنیا چلانا، تدبیر کرنا، دن رات، سورج چند، آل تھنگ جو کام ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ سب کس میں آ گیا؟ ربوبیت میں. کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی آپ کا؟ ربوبیت. اور اس میں یہ ماننا ہے کہ یہ سب کام جو ہو رہا ہے اس میں اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حکم نہیں چلا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے محتاج ہیں، دن اگانے میں، سورج اگانے میں کسی کا پرمیشن نہیں، کچھ نہیں. اللہ رب العالمین سب کام کر رہے ہیں، اکیلے کر رہے ہیں، یہ ماننا. اسے توحید ربوبیت، یعنی دنیا چلانے میں اللہ کو ایک ماننا. یہ کیا ہو گیا؟ توحید ربوبیت. توحید مطلب ایک، ربوبیت میں دنیا چلانا. تو پوچھے آپ سے توحید ربوبیت کیا، بتا لیجیے گا. کہ دنیا چلانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ایک ہے، اس میں اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. دوسرا کیا ہے؟ توحید الوہیت. اللہ اکیلا ہے. اب دنیا چلانے میں سب کچھ آ گیا جو ہم بتائیں بھی.
توحید الوہیت. آیت الکرسی کس کو یاد ہے؟ پڑھیے، شاعر پڑھیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ، تو بارک، بارک اللہ. بہت اچھا. تو دوسرا کیا ہے؟ توحید الوہیت. الوہیت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الہ. الہ مطلب صحیح بولے عزیر، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک. الہ، الہ کا ورڈ کہاں آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس میں لکھ لیجیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں کیا ہے؟ الہ. الہ کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھ لیجیے الہ. الہ کیا ہے؟ یہ روٹ ورڈ ہے کس کا؟ الوہیت کا. الوہیت کا ہے الہ. توحید کی 3 قسمیں ہیں، کس کو پتا تھا پہلے سے؟ کون کون جانتا تھا پہلے سے؟ آج اس کو نیا پتا چل رہا ہے. پہلے سے کس کو عزیر کو پتا تھا؟ آپ کو بھی تو پتا ہی تھا. توحید کی 3 قسمیں پتا تھا نا؟ نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے. وہی اللہ کیا ہے؟ معبود حقیقی ہے. الحی القیوم آگے ہے، جو زندہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں گے. القیوم جو ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. تو الہ مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. تو توحید الوہیت میں یہ معنی بیان کیا جاتا ہے، یہ چیز آئے گا کہ عبادت صرف اور صرف اکیلے اللہ تعالی کی ہی کی جائے گی. لکھ لیجیے، توحید الوہیت میں نے کیا ہوا؟ الہ روٹ ورڈ ہے. الہ مطلب ہوتا ہے معبود. تو عبادت اکیلے صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. ہر نیک کام، جسے بتایا گیا، ہر نیک وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، تو یہ عبادت ہے. تو عبادت سوچ کر کے آدمی کوئی بھی کام کرے، عبادت سوچ کر کے، عبادت سمجھ کر کے کوئی بھی کام کرے، تو نیت اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. مقصد یہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت میں داخلہ فرما دے. یہ کیا ہونا چاہیے؟ مقصد. یہ سوچ ہمیشہ ہونی چاہیے. ایسا ہوتا ہے گھر سے امی ابو پریشر کر کے بھگائے، جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ، زبردستی جاؤ. آواز میں ڈر کے، لڑکا ہے بچہ ہے، ڈر کے مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے وہ. تو نماز جب پڑھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. عبادت کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. تو عبادت، وہ نماز جب پڑھنے لگا تو اس کے ذہن میں کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن کس کے ڈر سے آیا ہے وہ؟ اگر ممی پاپا نہیں بولتے تو نہیں آتا، لیکن چلو وہ بولے، لیکن پھر بھی وہ کیا کیا؟ ممی پاپا کی بات سن کر کے مسجد آیا اور آ کر کے نماز پڑھنے لگا. اور نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنے لگا تو اس کے ذہن میں نماز پڑھتے وقت کیا بات ہوگی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ امی ابو کے لیے؟
نہیں، وہ امی ابو بولے ہوں، دنیا کا کوئی بھی بولا ہو، کوئی بھی آدمی اس کو بولا ہو، کوئی مارا ہو، پیٹا ہو، کوئی ڈرایا دھمکایا ہو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، پورا ذہن دماغ اس کا یہ آتا ہے، خیال میں ہوتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس میں یہ نہیں سوچتا آدمی تو امی ابو کی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے فلاں کی بات کر رہے ہیں، وہ مار رہا تھا ہم کو، چلو اس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. چلو بھائی، تو بھائی تم مار رہے تھے تمہارے، اللہ اکبر. نہیں، دنیا میں کوئی بولے، ڈرائے دھمکائے، لیکن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. اور عبادت کا ہر وہ کام جو عبادت کے طور پر آدمی کرتا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے. کسی مزار پہ کوئی عرس ہوا، سال برسی میں ہوتا نہیں ہے، مزار سجانا، سامنے میرا لگتا ہے، بہت ساری چیزیں، بتاشا، میٹھے اٹھے، جلیبی سب ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں آدمی جاتا ہے، جا کر کے بہت ساری چیز خریدتا ہے، بہت ساری چادر لے کر کے اس میں بابا کے اس میں چڑھاتے بھی ہیں، قبر پہ رکھتے بھی ہیں. تو اس میں مقصد، نیت کیا ہوتا ہے؟ نیت کیا ہوتا ہے جنرلی سوال؟ تاکہ بابا خوش ہو جائیں، بابا راضی ہو جائیں. ہاں ہاں. تو یہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کو عبادت سمجھتا ہے. پہلی بات وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ نہیں سمجھتا کہ چلو ہم مارکیٹنگ میں گھومنے آئے ہیں، شاپنگ کریں گے، ایش موج کریں گے، گاڑی پکڑ دیں گے، چلے جائیں گے. ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. عزت ادب احترام سے، کرتا پاجامہ، جبہ ابا، اگر ٹوپی نہیں لگاتا ہو تو ٹوپی لگا بھی لے گا. یہ الگ بات ہے کہ داڑھی ہو نہ ہو، جبکہ داڑھی کیا ہے؟ فرض ہے، obligatory مینڈیٹری ہے. لیکن وہ ہو یا نہ ہو، آدمی ٹوپی لگاتا ہے، نہ کر کے کیا کرتا ہے. تو وہ اچھے کام جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہے آدمی، کیا ہے وہ؟ عبادت. کیونکہ عبادت میں آدمی اس طرح جاتا ہے. تو عبادت اس کو سمجھ رہا ہے پہلی بات. اور وہ عبادت کس کے لیے کر رہا ہے؟ کہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں میرا ہر کام کو ٹھیک کر دے، اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے گی، بہت سارا کچھ کر دیں. تو یہ عبادت کا کام اپنی طرف سے وہ کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ بات ہے ہی نہیں. دوسری بات، اگر مان لو کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ جس کے لیے عبادت کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے، جو آدمی عبادت کر رہا ہے وہ کام شرک ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس چیز کو کیا کہیں گے؟ طاغوت. ابھی بتایا گیا. ٹھیک ہے، اس کو فرق یاد رکھیے گا. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، تو جس چیز کی عبادت ہو رہی ہے، قبر، مزار، جو بھی چیز ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ طاغوت کہیں گے. اور یہ جو کام ہو رہا ہے، اس کام کو کیا کہیں گے؟ شرک. تو یاد رکھیے گا. سوال ہو سکتا ہے کہ شرک کیا ہے؟ شرک اور طاغوت میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ واٹ از ڈفرنس بٹوین طاغوت اینڈ شرک؟ اس طرح سے کر کے آ سکتا ہے سوال. تو توحید الوہیت کی بات ہو رہی ہے کہ عبادت میں جو بھی عبادت کرے آدمی، جو کوئی بھی عبادت کرے، عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہی ہو. دلیل کیا ہے؟ قرآن سے. جیسے کہ ربوبیت میں دیکھیں نا، ربوبیت میں کیا دلیل تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، دنیا چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ الوہیت، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. دلیل قرآن سے. اللہ نے کہا وہاں تو اللہ تعالیٰ بولے ہیں، صحیح ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی عبادت معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ تو ہے، ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا القیوم لکھ لیجئے ہے. لیکن عبادت کا ورڈ اس طرح بول کر کے اسپیسیفک کوئی خاص جہاں عبادت کا ورڈ یوز کیا گیا ہو. اینی ون، کوئی بھی بولیے. شاعرہ بول رہی ہے، بولیے بولیے جو یاد ہے. یوسف. ایزی ہے جی، اتنا بتا دیجیے. چلیے، سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ میں ہی ہے. ہاں ہاں ہاں، ماشاء اللہ، صحیح ہے. عبادت کا لفظ آیا. عبادت تو ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عبادہ.
اسی سے بنا ہے نابودو، اسی سے بنا ہے عبادت، ٹھیک ہے. روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے بہت سارے ورڈز مل کے بنتے ہیں عربی زبان میں. خاص طور پر ایک روٹ ورڈ ہے، اس کا 50 الفاظ بن سکتا ہے، اور ہر الفاظ کا الگ الگ معنی ہوتے ہیں. جیسے عینون ہے، عین یا نون، عین، اس سے بہت سارے ورڈ بنتے ہیں. آیون جمع ہے عین کی، اس کے بہت سارے معنی ہیں. آنکھ بھی ہوتا ہے عین کا معنی. اور اس کے علاوہ جاسوس جو ہوتا ہے، جاسوسی کرنے والا، اس کو بھی بولتے ہیں. بہت سارے لگے. پانی کا چشمہ ہوتا ہے فاؤنٹین، اس کو بھی عین بولا جاتا ہے. تو الوہیت میں، الوہیت کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہیلپ، اچھا ہیلپ بولے آپ، ہم سن نہیں پائے، ہم سنیں کچھ اور ورڈ بولے. ہاں ہاں ٹھیک، صحیح. یعنی کہ ہم تجھ ہی سے ایاک، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں. اور تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کیا الوہیت کی دلیل ہو گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اسی پہ ہم لوگ کا چلے گا انشاءاللہ آگے، توحید، توحید کے بارے میں. تیسرا کیا تھا؟ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کون بتائے گا؟ اس کو تھوڑا کھولے، کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اسماء و صفات کا؟ اسماء الحسنہ، صحیح ہے. دیکھیے، اور یہ اسماء الحسنہ ہو گیا. اسماء صفات بھی آیا ہوا ہے اس میں. اسماء تو اسماء الحسنہ ہو گیا، اور صفات، صفات مطلب اگر کسی کا صفت بولیں گے، جس کو ہم بول سکتے ہیں ایٹریبیوٹس، اس کو کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹ اس کو کیا کہا جائے گا؟ فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں برا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں. یا پھر فلاں آدمی مطلب اچھا پڑھنے میں، پڑھتا اچھا پڑھتا ہے، یعنی آدمی کی جو، یا پھر وہ دیالو ہے، خرچ کرنے والا ہے، وہ آدمی رحم کرتا ہے، مطلب وہ آدمی، مطلب اس کے اندر بہت نرم دل ہے. یہ سب جو آدمی کے ہوتے ہیں ایٹریبیوٹس، یعنی کہ اس کے صفات، اس کے کام، اس کے اعمال، اس کے صفات آپ کہہ لیجیے. تو یہ چیز یاد رکھنا ہے. اسماء و صفات میں سب سے پہلی چیز ہے اسماء، دوسرے صفات. اسماء کا مطلب ہوتے ہیں نام، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام ہے، یا اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں. کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ نام بھی نام. جیسے کہ حدیث ہے ان اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو اس کو گنے، شمار کرے، یا جو اس کو یاد کرے، جو اس کو ذہن میں رکھے، ہاں دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. جنت میں جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ 99 نام کو آدمی یاد رکھے اور دعا میں اس کا استعمال کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، جنت میں داخل ہو جائے گا. صفات مطلب اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں. اللہ رب العالمین سننے والے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ کرم کرنے والے ہیں، اللہ دگلی بنانے والے ہیں، اللہ روزی دینے والے ہیں، اللہ اولاد دینے والے ہیں، اللہ تمام مشکلات کو ختم کرنے والے ہیں. اللہ ہی رب العالمین کیا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ ہی شفا دینے والے ہیں. اور بیمار بھی اگر آدمی ہوتا ہے تو بھی اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا. تو جتنے کام ہیں اللہ رب العالمین، وہ سب کس میں آ گیا؟ صفات میں. اللہ کے نام ہے اللہ، خود ایک نام ہے، رحمان ایک نام ہے، رحیم ایک نام ہے، خبیر ایک، بہت سارے ایسے نام ہیں جس میں صفات بھی آ جاتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں. اگر ہم بولے اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننا، جاننا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ رب العالمین کا نام ہے اللہ جانتے ہیں، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اس میں ہم کو کیا ماننا ہے
तौहीद आया हुआ है, अस्मा व सिफात के साथ साथ क्या लगा हुआ है, तौहीद अस्मा व सिफात, तौहीद अस्मा व सिफात सब में आया था। तौहीद रुबूबियत, दुनिया चलाने में अल्लाह को एक मानो, तौहीद उलूहियत, इबादत में अल्लाह को एक मानो, तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के नाम और अल्लाह के काम में अल्लाह को, दुनिया चलाने में अल्लाह को एक, इबादत में अल्लाह को एक, और अल्लाह के नाम में और अल्लाह के काम में अल्लाह को एक, अल्लाह को एक मानना। कैसे हम एक माने अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के जो नाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो नाम है, अल्लाह अपने नाम में पक्का है, सच्चा है। अल्लाह का जो काम है परफेक्ट है, एकदम कोई गलती नहीं हो सकती, मुकम्मल है, इंसान के अंदर खामी कमी कोताही, यानी कि मखलूक को, लोगों को अल्लाह से हम कंपेयर नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम अलग, अल्लाह के काम अलग, इंसानों के नाम अलग, इंसानों के काम अलग। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है जैसे अलीम, अल्लाह जानने वाले, अल्लाह हर कुछ सब कुछ जानने वाले, लेकिन इंसान सब कुछ नहीं जानता है। ठीक है, आदमी का नाम होता है आदिल, लोगों का नाम होता है आदिल, इंसाफ करने वाला, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमानी वही करता है। ऐसा होता है, हो सकता है आदमी अच्छा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आदमी का जैसा नाम है वैसा उसका काम भी हो। कभी कभी नाम का उल्टा हो जाता है, आदमी जैसा नाम होता है, अच्छा खासा नाम होता है, साबिर, शाकिर, सबसे ज्यादा शिकायत, हाँ, नाम का मतलब नहीं मालूम होता। तो बहुत सारे लोग अपने नाम का उल्टा काम करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम है, अल्लाह वाकई अपने नाम के हिसाब से ही, अपने अपने नाम के मुताबिक ही अल्लाह ताला काम करते हैं, और मुकम्मल, परफेक्ट। सिफात, अल्लाह ताला सुनते हैं, अल्लाह देखते हैं, हम भी तो सुनते हैं देखते हैं, लेकिन हमारा सुनना हमारा देखना लिमिटेड है, कहीं तक महदूद है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में हर किसी की बात को सुनते हैं, हर वक्त, एट अ टाइम, हर किसी की बात को सुनते हैं, सब की बात को पूरी करते हैं, हर किसी की बात को, हर किसी को देखते हैं एक ही वक्त में। ये सब क्या है? फर्क है। तो इस चीज के फर्क की बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि अल्लाह का जो नाम है और अल्लाह का जो काम है, उसमें अल्लाह क्या है? अकेला है, एक है, तने तन्हा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम में जैसा किसी का नाम नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम के जैसा किसी का काम नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नाम है, अल्लाह ताला के जो काम है, उस तमाम चीज में अल्लाह को एक जानना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अरबी जुबान में? पूरा बोलना है, तौहीद अस्मा व सिफात। उसमें एक चीज ज़हन में रखने की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ हैं। जहां जहां अल्लाह ने कुरान में जो बात कही है, हदीस में नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास फला चीज पैर है। अगर हमको पता चलता है कुरान से, हदीस से, अल्लाह ताला का ये चीज है, तो हमको उतना ही मानना है बस, उसके आगे नहीं पढ़ना है। जो नहीं बताया गया उसके पीछे नहीं पढ़ना है, फालतू सवाल नहीं करना। अल्लाह ताला का आंख है कि नहीं, अल्लाह ताला कान है कि नहीं, अल्लाह ताला का सर की, जितना बोला गया हाथ है पैर है, बस कुरान में कहा अल्लाह ने हाथ है, बल यदाहु मबसूततान, यदुल, वक़ालत यहूद यदुल्लाहि मग़लूला गुल्लत अयदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू बल यदाहु मबसूततान। यहूदी कहते हैं कि अल्लाह ताला का हाथ बंधा हुआ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ताला का हाथ खुला हुआ है। अल्लाह ताला के दो हाथ हैं, दोनों हाथ दाहिने हैं। तो मालूम ये हुआ अल्लाह ताला के हाथ हैं, हम मानते हैं, लेकिन कैसा है? हमारे तरह है। हमारे हाथ में 5 उंगली, के अल्लाह के हाथ में 5 उंगली होगा? कंपेयर में नहीं करना, मिलाना नहीं है अपने आप को अल्लाह ताला से, नाम में या सिफात में, काम में, नाम में मिलाएंगे ना, काम में मिलाएंगे ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी में मिलाएंगे। अल्लाह ताला का मामला अलग है, हमारा मामला अलग है, इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। बहुत से लोग इसमें गुमराह हो गए कि कैसे हम नहीं माने, कैसे हम नहीं करें। तो इसमें क्या हुआ? गुमराह हो गया, कोई खवारी हो गया, कोई राफी हो गया, कोई जहमिया हो गया, कोई कदरिया हो गया, कोई फला हो गया, कोई हुना हो गया। तो जितना जो बताया गया उसमें हमको ईमान लाना है। ये क्या है? तौहीद अस्मा व सिफात। ये 3 चीज को याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगली क्लास में इंशाल्लाह उसको एक बार सुनेंगे अच्छे से। हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल, एकदम ये हुआ एक्टिव, क्लास में एक्टिव एक्टिव है माशाल्लाह। हर चीज की दलील दी है ना, रुबूबियत की दलील इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उलूहियत की दलील इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
اسماء و صفات کی دلیل سب سے پہلی چیز ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، سورہ اعراف میں ہی ہے، غالباً آیت نمبر 180 ہے، غالباً 80 یا 89، 79 179 یا 180 اس طرح ہے، 179 یا 180۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لکھ لیجئے سورہ اعراف 180 سورہ اعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ کس کی دلیل ہے؟ ماشاءاللہ، یہ کیا ہے؟ توحید اسماء، اسماء کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسماء کا ورڈ اس میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ خود ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس میں خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں بھی لکھ سکتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اس میں آ رہا ہے۔ اور صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، صفات کی بھی دلیل ہے سورہ حشر کی آخری آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس میں آ گیا، اسماء صفات میں پورا آ جائے گا یہ سورہ حشر کی لاسٹ آیت، لاسٹ دو آیت سمجھ لیجیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، وہ مالک ہے، القدوس وہ بزرگی والے ہیں، الجبار العزیز الجبار المتکبر وہ غالب ہیں، جبار زبردست ہیں، متکبر کبر تکبر کرنے والے ہیں، اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے تکبر کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ تکبر کیا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے سب صفات بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ حشر کی آخری 28 پارہ میں، سورہ حشر 28 پارہ کے آخری دو آیتوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مل جائیں گے آپ کو بہت سارے، ٹھیک ہے۔ واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، اس میں بھی آئے گی یسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ٹھیک ہے۔ کلاس میں ختم کرتے ہیں، کوئی سوال آج کے درس کے تعلق سے کچھ پوچھنا ہو کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا یا پھر کچھ چھوٹ گیا؟ ٹھیک ہے، رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم پڑھے لکھے، جو بھی ہم لوگ پڑھے ہوئے لکھے ہیں آج کے درس میں، اللہ اس کو زندگی میں نافذ کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رکھ ایمان کر کے خاتمہ ایمان کا خاتمہ ہو، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔